حضرت علی اور حضرت محمد کا ایک مہان واقعہ، یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے وقت پیش آیا جب کافر مکہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نبی کریم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب اسلام کے دشمن ہر طرف سے رسول اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی نے جو قربانی دی وہ رہتی دنیا تک شجاعت، وفاداری اور ایثار کی بے مثال بن گئی۔ کافر مکہ کی سازش جب نبی کریم کی دعوت اسلام پورے عرب میں پھیلنے لگی تو قریش کے سرداروں کو خطرہ ہوا کہ ان کی طاقت اور اقتدار ختم ہو جائے گا۔ وہ مختلف طریقوں سے نبی کریم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب انہیں کامیابی نہ ملی تو انہوں نے ایک نہایت خطرناک سازش تیار کی۔ انہوں نے دار الندوہ قریش کی اسمبلی میں مشورہ کیا کہ اگر صرف ایک قبیلہ نبی کریم کو قتل کرتا ہے تو بنو ہاشم بدلہ لے گا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص لیا جائے اور سب مل کر رات کے وقت نبی کریم کو شہید کر دیں تاکہ قصور کسی ایک قبیلے پر نہ آئے اور بنو ہاشم کسی سے انتقام نہ لے سکے۔ اللہ کا حکم اور نبی کریم کی ہجرت جب کافروں کی یہ سازش پوری ہو گئی تو جبریل امین نبی کریم کے پاس آئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بستر پر کسی کو سلا دیں تاکہ کافروں کو یہ محسوس ہو کہ آپ موجود ہیں اور اس کے بعد آپ محفوظ مکہ سے نکل سکیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک موقع تھا کیونکہ کافروں نے نبی کریم کے گھر کے باہر پہرا دے رکھا تھا اور جیسے ہی آپ باہر آتے وہ آپ کو قتل کر دیتے۔ حضرت علی کی عظیم قربانی جب نبی کریم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، علی آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ لینا تاکہ کافروں کو لگے کہ میں ہی بستر پر موجود ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت علی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کا حکم آ چکا ہے اور ان کے لیے جان کا قربان کرنا بھی سعادت ہے۔ سوچیں، حضرت علی کو معلوم تھا کہ دشمن گھر کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ اگر کافروں نے حملہ کیا تو ان کی جان جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ انہوں نے نبی کریم کی جگہ لی اور بستر پر سو گئے۔ اللہ کی مدد اور نبی کریم کی روانہ ادھر نبی کریم رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اللہ نے انہیں کافروں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ نبی کریم نے سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھی اور جیسے ہی آپ باہر نکلے کافر آپ کو دیکھ نہ سکے۔ آپ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور پھر دونوں غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافروں کی حیرت اور حضرت علی کی بہادری صبح ہوئی تو کافروں نے نبی کریم کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ وہ تلواریں لیے اندر گھسے اور بستر کی طرف لپکے، لیکن جیسے ہی چادر ہٹی ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بستر پر نبی کریم کی جگہ حضرت علی موجود تھے۔ کافر غصے میں آگ ببولا ہو گئے، لیکن حضرت علی نے بڑے سکون سے کہا، کیا تمہیں محمد کو قتل کرنا تھا؟ تو وہ تو یہاں نہیں ہے۔ یہ سن کر کافر اور زیادہ بوکھلا گئے اور پورے شہر میں نبی کریم کو تلاش کرنے لگے، لیکن اللہ کی مدد سے وہ ناکام رہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت علی کی ہجرت جب نبی کریم مدینہ پہنچ گئے تو کچھ دن بعد حضرت علی بھی وہاں ہجرت کر کے پہنچے۔ آپ نے کئی دن مکہ میں گزارے تاکہ نبی کریم کی امانتیں واپس کر سکیں، کیونکہ لوگ نبی کریم پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ وہ اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ جب یہ ذمہ داری پوری ہو گئی تو حضرت علی بھی مدینہ روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر نبی کریم سے ملے۔ سبق اور پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ 1. وفاداری اور قربانی۔ حضرت علی کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو کسی بھی قربانی سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ 2. اللہ کی مدد پر یقین۔
नबी करीम के घर से बाहर निकलने पर अल्लाह ने काफिरों की आंखों पर पर्दा डाल दिया, जो यह साबित करता है कि अगर अल्लाह मदद करना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 3. शुजाअत और बहादुरी। हजरत अली का बिस्तर पर सोना एक गैर मामूली बहादुरी की अलामत है जो हमें हिम्मत और हौसले का सबक देता है। 4. अमानतदारी। नबी करीम ने हिजरत से पहले लोगों की अमानतें वापस करने की जिम्मेदारी दी, जो हमें सच्चाई और अमानतदारी की अहमियत बताती है। नतीजा यह वाकया इस्लामी तारीख का एक अहम बाब है जिसमें हजरत अली की बेमिसाल बहादुरी और नबी करीम की हिकमत और तदबीर दोनों नजर आती है। यही वजह है कि हजरत अली को बाब उल इल्म और शेर खुदा कहा जाता है और उनकी मोहब्बत और वफादारी क़यामत तक मुसलमानों के लिए एक मिसाल बनी रही।